عظیم مسلم سیاسی مفکرین۔ مسلم دنیا میں بہت سے عظیم سیاسی مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی نظریات، حکومت کے اصولوں اور معاشرتی عدل کے بارے میں اہم خیالات پیش کیے۔ ان میں کچھ یہ ہیں: ابن خلدون۔ ابن خلدون ایک مشہور مسلم مورخ، فلسفی اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی سب سے معروف تصنیف المقدمہ ہے، جس میں انہوں نے تاریخ، معاشرت اور سیاست کے اصولوں پر مفصل بحث کی ہے۔ الماوردی ایک مشہور اسلامی فقہ اور سیاست کے ماہر تھے۔ ان کی کتاب الاحکام السلطانیہ، دی آرڈیننس آف گورنمنٹ، اسلامی سیاست اور حکومت کے اصولوں پر مبنی ایک اہم کتاب ہے، جس میں انہوں نے خلیفہ کی ذمہ داریوں اور اختیارات کو بیان کیا ہے۔ الفارابی۔ ابو نصر الفارابی ایک مشہور فلسفی اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی کتاب دی ورچوز سٹی میں انہوں نے مثالی ریاست کے اصولوں اور اس کے رہنماؤں کے کردار پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ابن رشد، جسے ایورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور فلسفی اور مفکر تھے۔ انہوں نے ارسطو کی تصانیف پر تفصیل سے تبصرے لکھے اور اسلامی فلسفہ اور ریاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ امام غزالی ایک مشہور صوفی، فلسفی اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی تصانیف نے اسلامی فلسفہ اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے، خصوصاً ان کی کتاب دی ریوائول آف دی ریلیجس سائنسز۔ نظام الملک ایک مشہور سلجوقی وزیر اور سیاستدان تھے۔ ان کی کتاب بک آف گورنمنٹ میں انہوں نے حکومت کے اصولوں، عدل اور سیاست کے بارے میں اہم خیالات پیش کیے ہیں۔ ابن تیمیہ ایک معروف اسلامی اسکالر اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی تصانیف نے اسلامی حکومت، شریعت اور جہاد کے بارے میں اہم نظریات پیش کیے۔ ابن سینا۔ ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا، جسے ابی سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور فلسفی، سائنسدان اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی کتاب الشفا، دی بک آف ہیلنگ میں فلسفہ، سیاست اور معاشرتی نظریات پر بحث کی گئی ہے۔ ابو یعقوب یوسف ایک مشہور فاطمی خلیفہ اور سیاسی مفکر تھے۔ انہوں نے اسلامی حکومت اور سیاست کے بارے میں اہم نظریات پیش کیے۔ ابن کثیر ایک مشہور مفسر، مورخ اور سیاسی مفکر تھے۔ ان کی تصانیف نے اسلامی تاریخ اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے، خصوصاً ان کی کتاب البدایہ، دی بگننگ آف دی اینڈ، دی بگننگ اینڈ دی اینڈ۔ عہد وسطیٰ کے یہ مسلم سیاسی مفکرین نہ صرف اپنے دور کے بلکہ آج کے دور کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ ان کے نظریات اور تصانیف نے اسلامی دنیا میں سیاسی مفکر کو نئی جہتیں دی، اور آج بھی ان کے خیالات اسلامی سیاست اور حکومت کے بارے میں مطالعہ کیے جاتے ہیں۔